کو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا تو بتائیے جس کے اندر 360 خصائل ہوں گے تو اللہ اسے جنت میں کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یہ شان ہے۔ تو ایک احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، دیہاتی اعرابی تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کا بچہ وہ خریدا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمت اس کی نہیں تھی اور اسے ادھار کروایا تھا۔ کہا کہ پھر کبھی آنا اور اس کی قیمت بھی لے جانا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا کہ ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے بچے کو خریدا تھا اور اس وقت آپ کے پاس قیمت نہیں تھی، اور فرمایا کہ پھر کبھی چکر لگانا اور آ کر مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لینا۔ اور یہ احادیث مبارکہ صحابہ کرام کی خلافت کے موضوع پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی پر یہ احادیث مبارکہ ہے۔ فادبر الاعرابی، وہ اعرابی چلا، فلقی علی بن ابی طالب، جب وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا، جدا ہونے کے بعد اس کی ملاقات ہوئی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ملاقات کی ہو اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اعرابی ادبر الاعرابیوں کا معنی ہے کہ وہ اچھا خاصا سفر بھی کر چکا تھا، اچھا خاصا سفر کر چکا تھا۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دیہاتی جو صحابی تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا معاملہ؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنا جو اونٹ کا بچہ تھا وہ بیچ کر آیا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیمت نہ پھر کبھی آنا اور لے جا۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کی قیمت ادا نہ کر سکے اور آپ انتقال کر گئے تو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد میں یہ قیمت کس سے وصول کروں گا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کو یہ سوال دے کر بھیجا۔ وہ صحابی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حاضر ہونے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال مالکا، اب رسول اے صحابی تجھے کس نے بھیجا یا کس وجہ سے آیا ہے؟ اس نے یہی عرض کی جو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سوال بنا کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے آنا اور جتنا تمہارا قرضہ ہے یہ ان سے وصول کر لے۔ فادبر الاعرابی، وہ اعرابی پھر چلا، فلقیہ، تو اعلی ایضاً، تو پھر اسی طرح سے ان کی ملاقات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے پوچھا ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے تمہیں سوال بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس اعرابی نے، اس دیہاتی صحابی نے کہا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ
اگر میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو جو قرض ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے وصول کر لینا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی صحابی کو بھیجا کہ فرمایا کہ جاؤ اور جا کر فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَمُوتُ کہ اگر وہ قرض حضرت ابوبکر صدیق بھی ادا نہ کر سکے تو فرمایا کہ پھر میں اپنے اس قرض کا مطالبہ کس سے کروں گا؟ تو فرجع الأعرابی تو وہ اعرابی پھر لوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، اے اعرابی تم دوبارہ کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ ان مات ابا بکر قال من حقی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی میرا قرض نہ دے سکے تو پھر میں اپنے قرض کو کس سے طلب کروں گا اگر وہ بھی انتقال کر جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الی عمر بن الخطاب کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی انتقال کر جائیں تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا اور کرنے کے بعد میرا قرض اس سے تو نے طلب کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ فادبر الاعرابی اعرابی پھر لوٹا تو پھر فلقیہ علی تو اس کی پھر ملاقات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس دیاتی اعرابی صحابی نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی انتقال کر جائے تو میرا قرض عمر فاروق سے لے لینا۔ اب یہاں پر خلافت کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق انتقال کر جائے تو خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ اگر عمر فاروق بھی میرا قرض نہ دے سکے وہ بھی انتقال کر گئے تو بتائیے اس کے بعد میں اپنا قرض کس سے طلب کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الی عثمان اگر عمر فاروق بھی انتقال کر جائے تیرا قرض ادا نہ ہو سکے تو پھر آ کر قرض جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصول کرنا۔ تو وہ اعرابی فادبر الاعرابی وہ اعرابی پھر چلا فلقیہ علی تو اس کی ملاقات پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے پوچھا، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر بھی انتقال کر جائے تو تیرا قرض ادا نہ ہو سکا ہو تو پھر اگر آنا تو حضرت عثمان غنی سے اپنا قرض طلب کر لینا۔ فَإِنْ عثمان يَمُوتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس اعرابی صحابی کو بھیجا، جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماؤ کہ اگر میں کسی وجہ سے اس سے بھی قرض وصول نہ کر سکوں یا وہ بھی قرض ادا نہ کر سکے تو حضرت عثمان بھی انتقال کر جائے تو چوتھے نمبر پر میں اپنا قرض کس سے طلب کروں گا؟ جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قال حقیر قال الی الذی ارسلک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر اس صحابی سے اس اعرابی صحابی سے فرمایا کہ اب اگر عثمان بھی انتقال کر جائے تو میرا قرض اس سے وصول کرنا جو تجھے سوال بنا کر بھیج رہا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں تھے، وہ تو دور سفر میں کھڑے تھے، اور سفر میں کھڑ کے وہ ایک سوال بنا کر اس صحابی کو دے، اور اس صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں لیا، اور خلافت کے انداز کو پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ بتقاضائے بشر اگر آپ انتقال کر جائیں گے